نظام کے منہ پر کالک ملنے کے بعد جو شاہکار حکومت لائی گئی ہے نا، تو اب یہ 2 سال کے بعد اس سے بھی دل بھر گیا ہے، لہٰذا اب شہباز حکومت کو گھر بھیجنے کی تیاری ہے۔ جی ہاں، یہ جو انکشاف ہے وہ وزیر داخلہ محسن نقوی کے قریبی ساتھی اور سینئر صحافی سہیل وڑیچ نے کیا ہے، جسے ایک گرینڈ پلان کا نام دیا گیا ہے۔ اب سہیل وڑیچ کے مطابق اس حوالے سے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور مارچ اپریل میں اس منصوبے پر عمل درآمد ہوگا، کیونکہ منصوبہ سازوں کو فکر لاحق ہو گئی ہے کہ یہ حکومت کوئی سیاسی بیانیہ بنانے اور اسے مقبول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اب اس پر تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت سے پہلے منصوبہ سازوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، نہیں؟ کیونکہ یہی بات ہم گزشتہ کئی سالوں سے کر رہے تھے کہ ملک کو تجربہ گاہ نہ بنائیں۔ جن لوگوں کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہی نہیں، وہ کس طرح عوام کی امنگوں کی ترجمانی کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ طاقت تو پھر طاقت ہوتی ہے نا، وہ دماغ سے نہیں، وہ مسل سے کام لیتی ہے۔ لیکن بہرحال اب کہا جا رہا ہے کہ گرینڈ پلان میں ایک ونڈر بوائے کی ضرورت وہ بڑی محسوس کی جا رہی ہے۔ اگرچہ شہباز شریف سونا ہے، مگر اب سونے کی نہیں، ہیرے کی ضرورت آن پڑی ہے۔ واہ، لگتا ہے کہ دوسروں کو چمکاتے چمکاتے خود سونے کو اب رگڑ کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ خیر، اب دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ برسوں سے جاری مسائل کو کوئی ہیرے جیسا ونڈر بوائے ہی حل کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے پھر تجویز یہ ہے کہ ایک ہیرے جیسا وزیر اعظم ہو، جس کی کابینہ میں بنگلہ دیش کی طرح پی ایچ ڈیز شامل ہوں، جو اپنے اپنے شعبے پر پوری اتھارٹی رکھتے ہوں، اور ان سب کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ انہوں نے پی ایچ ڈی دنیا کی کسی مستند یونیورسٹی سے کر رکھی ہو۔ ویسے پتہ نہیں کہ اس طرح کے ہیرے ملکی جو مسائل ہیں ان کو حل کریں گے یا پھر مسائل میں نئے باب کا اضافہ کریں گے، لیکن ہیرے والی بات سن کر نا مجھے ماضی کے 2 قصے یاد آ گئے جو شیخ رشید احمد نے میرے پروگرام میں سنائے تھے۔ وہ یہ کہ ایسے ہی ایک ہیرے کو 90 کی دہائی میں بیرون ملک سے امپورٹ کیا گیا۔ نام تھا ان کا معین قریشی، جن کا شناختی کارڈ بھی اس وقت بنایا گیا جب وہ وزارت عظمیٰ کا حلف لے چکے تھے۔ خیر، شیخ رشید نے معین قریشی کے حوالے سے پھر قصہ سناتے ہوئے پروگرام میں یہ کہا کہ جب معین قریشی کی تقرری کا فیصلہ ہو رہا تھا نا، تو میں نے یعنی کہ شیخ رشید نے چودھری شجاعت سے پوچھا کہ بھائی کون آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا، جس پر شیخ رشید کا پھر ظاہر تجسس بڑھا، تو ساتھ ہی بیٹھے سرتاج عزیز کو ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے شیخ رشید نے سنا۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کی کمر کا ناپ وہی ہے جو کہ میرا ہے؟ تو یہ سن کر شیخ رشید کے مطابق پھر میں نے کہا کہ یہ چھوٹی کمر والا یہ کون سا وزیر اعظم آ رہا ہے؟ کیا یہ کوئی خاتون تو نہیں ہے؟ تو اس پر پھر جنرل مجید ملک نے بتایا کہ نہیں، معین قریشی آ رہے ہیں، جو شیخ صاحب کے مطابق اس وقت بیروت کے ایک ہوٹل میں بیٹھے کافی پی رہے تھے اور ہم یہاں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اچھا، اسی ہیرے اور سابق نگران وزیر اعظم معین قریشی کا ایک اور واقعہ سناتے ہوئے شیخ رشید احمد نے یہ بتایا کہ ایک ڈی ایس پی نے مجھے ایک دن فون کیا اور کہنے لگا کہ بھئی وہ بہت بری طرح سے پھنسا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھئی ہوا کیا ہے، جس پر ڈی ایس پی نے پھر جواب دیا کہ وزیر اعظم معین قریشی نے اپنے والد کی قبر پر جانا ہے اور مجھے میانی صاحب قبرستان میں ان کی قبر نہیں مل رہی، جس پر شیخ رشید نے پھر وہ جو ڈی ایس پی تھے ان سے کہا کہ بھئی یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے، آپ خورشید قصوری سے ان کی وفات کی تاریخ معلوم کر دیں۔ تو پولیس آفیسر کہنے لگا کہ وہ تو میں نے پہلے ہی پتہ کروا لی ہے۔ تو اس پر پھر شیخ رشید احمد نے یہ کہا کہ تو پھر آپ کسی بھی قبر پر ان کے نام کا کتبہ لگوا دیں، لہٰذا پولیس آفیسر نے بالکل ایسا ہی کیا اور پھر سارے ٹی وی چینلز نے دکھایا کہ وزیر اعظم معین قریشی اپنے والد کی قبر پہ دعا کر رہے ہیں۔ لیکن خیر، پھر یہی کام جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا، جب انہی جیسا ایک ہیرا شوکت عزیز ان کو لایا گیا، جن کا نام آج کی نسل کو تو خیر یاد تک نہیں ہے۔ تو مورل آف دا سٹوری یہ ہے کہ پھر پلیز آپ اس ملک کو حلوائی کی دکان نہ سمجھیں جہاں آ کر ہر کوئی نانا جی کی فاتحہ پڑھے۔ لیکن بہرحال سہیل وڑیچ کے مطابق کئی لوگ اس گرینڈ پلان میں شمولیت کے لیے ابھی سے تیار ہیں، جن میں کئی تو ماضی کی روایت کے مطابق مفاد پرست ہیں جو ہر نئے گھوڑے پر سواری کے لیے تیار رہتے ہیں، جبکہ کچھ درد دل رکھنے والے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد ان الیکٹیبلز پر مشتمل ہے جو ہر وقت میرے ہم وطنوں کی صدا لگانے کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماضی سے کوئی بھی یہاں سبق نہیں سیکھا گیا ہے اور نہ ہی کوئی تیار نظر آتا ہے سبق سیکھنے کے لیے، جہاں ہر طاقتور خود کو دوام دینے کے لیے اور پلے بک سے یہ ترکیبیں نکال کر آزماتا رہا ہے، جس سے دیکھیں طاقتور کو تو یہ کوئی 8 یا 10 سال مل جاتے ہیں، لیکن ملک مزید
दलदल में फंस जाता है, जबकि ऐसे इकदामात से न कभी मकबूल लीडरशिप को ख़त्म किया जा सका है और ना ही आइंदा ऐसा होगा। जाहिर है कि अगर ऐसा होता है तो फिर गुज़िश्ता 4 साल के जबर और अदालती फैसलों के बाद इमरान खान की सियासत तो ख़त्म हो चुकी होती ना, जो कि नहीं हुई, और कहा जाता है कि ना ऐसे होगी जब तक कि अवाम खुद किसी को इलेक्शंस के जरिए रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका वाज़ेह सबूत फिर इस तरह के प्लान में है जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। अब जहां तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है तो पैगाम रसानों का ख्याल ये है कि जिस दिन उन्हें जाने के लिए कहा जाएगा ना, वो चुपचाप बगैर कोई चूं चढ़ा किए घर चले जाएंगे। जाहिर है मुलाजिम और कर भी क्या सकता है, और यही प्लान बनाने वालों का भी है कि मौजूदा हुकूमत के हाथ पांव वो कटे हुए हैं और उनके पास ना तो सियासी ताकत है और ना ही उनके पास कोई असर और रसूख, लिहाजा ये हाथ बांध कर हुक्म की तामील करेंगे और किसी निजाम मुखालिफ तहरीक का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। अच्छा, इस पे यही बात जो है वो फिर राना सनाउल्लाह ने भी की है कि इस हाइब्रिड इत्तेहाद में अगर कोई एक फरीक भी पीछे हटा तो ये निजाम नहीं चलेगा और इसका बेनिफिशरी इमरान खान होगा। अच्छा, फिर इस प्लान से बाज रखने के लिए राना सनाउल्लाह ने खबरदार भी किया है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर इमरान खान सबसे अपना हिसाब भी पूरा करेगा, यानी कि निजाम में सबके इकट्ठे होने की वजह वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, वो इमरान खान का डर है। हालांकि इमरान खान पहले ही ये वाजे कर चुके हैं कि वो तो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, और यही गारंटी वो महमूद खान अचकजई ने भी दी है कि अगर कुछ बातों पर उसूली इत्तेफाक हो जाता है तो वो इमरान खान की गारंटी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये हुकूमत जो है ना, ये महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का भी इख्तियार नहीं रखती। अब जराए से फिर ये खबर चलवाई गई है कि स्पीकर कौमी असेंबली ने अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन के लिए महमूद खान अचकजई से राब्ता किया है और सीनियर सियासतदान की जानिब से आज स्पीकर को मतलूबा दस्तावेजात फरहम कर दी जाएंगी, जिसके बाद फिर महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर किए जाने का नोटिफिकेशन मुतवक्के है। तो आए देखते हैं फिर कि ऐसा होता है या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने एक और कार्ड खेला है और अब वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये दावत दी है कि 12 जनवरी को अपनी तजावीज़ लेकर स्पीकर के ऑफिस आ जाएं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को वाज़ेह कर चुकी है कि मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है, लेकिन उनसे कोई राब्ता नहीं कर रहा। अब बैरिस्टर गौहर जो है ना, उनका कहना है कि हमारे लिए निज़ाम साकित हो चुका है, लग रहा है कि 2026 भी सजाओं का साल होगा। साहिब इक़्तिदार लोग कोई तरीका निकालें ताकि हालात बेहतर हों। अब बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बुशरा बीवी समेत 16 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट को सजाएं हुई, दुश्मन से सीज फायर हुआ, लेकिन